اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد۔ میرے محترم سامعین و ناصرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارا چنار کرم ایجنسی کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے آفتاب نذیر کی جو اشتعال انگیز بیانات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو شاید اس تہمتوں کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات بھی ان کو پیش آئے ہوں گے۔ میں ان کو اپنے لہجے میں، جو ہمارا اسلامی لہجہ ہے، تشیع کا لہجہ ہے، اس حوالے سے میں اس کو کچھ جوابات دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ اس کا جو لہجہ ہے وہ بڑا تند ہے اور سخت لہجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا لہجہ جو ہے قرآن اور احادیث کے مطابق بالکل نہیں ہے۔ گالی گلوچ اور کسی مکتب اور کسی مسلک کو لعن و طعن کا مستحق، یعنی لعن طعن کرنا، اس پر اس کو گالی گلوچ کے ذریعے سے یاد کرنا، یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اور غیر قرآنی وہ یہ روش اور طرز اور طریقہ ہے۔ آفتاب نذیر نے جو ہے ایران کے حوالے سے جو کچھ کہا، یا شام کے حوالے سے، یا پارا چنار کرم ایجنسی کے حوالے سے، یہ تمام بیانات اس کے اکثر جو ہے وہ دور از حقائق ہے۔ من جملہ اس میں سے ایک مسئلہ اس نے یہ بیان کیا کہ بوشہرہ کے حوالے سے شیعوں نے اس گاؤں پر، جو اہل سنت کی گاؤں ہے اور ہمارے درمیان ہے، اس پر شیعوں نے الغار کیا ہے، اور وہاں انہوں نے بچوں کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، پیٹ سے بچوں کو نکالا ہے اور پھر ان کو جلایا ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، غلط ہے بالکل۔ نہ وہاں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، نہ کوئی قتل ہو چکا ہے، صرف دو فریقوں کے درمیان وہ بھی زمینی تنازع ہے۔ زمینی تنازع آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ شیعوں کے انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے، بریلوی میں بھی ہو سکتا ہے، دیوبندیوں میں بھی ہو سکتا ہے، کسی شیعہ کا سنی کے ساتھ بھی زمینی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وہ زمینی تنازع کو مذہب کے ساتھ وابستہ کریں، ریلیٹ کر لیں۔ ہم نے ابھی اسی 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے جو ہے شیعہ سنی کانفرنس بھی منعقد کیا، اس میں بھی ہم شیعہ اور سنی علماء نے مل کر یہ کہا کہ جس کا بھی زمینی مسئلہ ہے اس کو کاغذات کے روح سے حل کیا جائے، اور اس میں مذہب کو ریلیٹ نہ کیا جائے۔ حتی بوشہرہ سے بھی 2 علماء کرام، ایک مولانا حبیب الرحمن اور دوسرا وہاں جو ان کے پیش امام ہے، اس کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، تعلقات بھی ہے۔ وہ میرے بیانات سے خوش بھی ہو گئے۔ جب میں نے تقریر کی میرے بعد اس نے تقریر کی پشتو زبان میں، تو ہمارے ان کے ساتھ روابط بھی ہے علماء کرام کے ساتھ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ بھی آفتاب نذیر کی ان باتوں کی تردید کریں گے، ان کی باتوں کو جھٹلائیں گے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے حوالے سے جو کچھ اس نے کہا ہے، یا ازواج نبی کے حوالے سے، وہ بھی دور از حقائق ہے۔ جو بھی گالی دینا چاہتا ہے صحابہ کرام کو یا مثلا ازواج نبی کو، وہ اس کا ہمارے مکتب تشیع کے ساتھ، مذہب جعفری کے ساتھ، اور حضرت آیت اللہ خامنہئی اور آغا سستانی کے ساتھ جو مقلدین ہیں، اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے تشیع کا۔ ہم جو ہے خلافت بلا فصل کے لیے امام معصوم کے قائل ہے، معتقد ہے۔ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہم کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی اور مسئلے کے بزرگان کو، جو ان کے لیے مقدس ہے، ان کو وہ گالی دے اور گالی گلوچ ان کو سنائی، یہ قطعا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یوم شہادت علی میں پارا چنار میں ہماری سب سے بڑا جو ہے اجتماع ہوتا ہے مرکزی امام بارگاہ میں، باقاعدہ وہاں ہم نے وحدت المسلمین کی بات کی ہے، اتحاد بین المسلمین کی بات کی ہے، ماورائے کائنات کے حوالے سے ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی مقدسات اہل سنت کا چھیڑا بھی نہیں ہے اور ان کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں، اور پارا چنار کرم ایجنسی سے الحمدللہ ایک امن کی فضا بھی آ چکی ہے، اور ہم آفتاب نذیر کو انشاءاللہ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس فضا کو خراب کرے، چونکہ امن کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ حتی 2007 اور 2008 میں جب لڑائی شدت کے ساتھ تھی، بوشہرہ والوں کو ہم نے جو ہے راشن دیا ہے، ان کو ایڈ دیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہم نے صدا اہل سنت مسلمانوں کو بھی ہم نے پیکیجز دیے ہیں۔ ہمارا انجمن تاجران وہاں گئے ہیں، انہوں نے سامان کا ایسا ایک ان کو بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ
آپ جو ہے پاراشنار پور ایمرجنسی میں جو اہل سنت کا مرکزی مسجد ہے، مرکزی مسجد، وہاں پر جو ان کی مینار، خوبصورت مینار ہے، وہ بھی ہم شیعوں نے ان کو دی ہے۔ وہ زمین جو ہے ہم نے ہبہ کیا ہے، ہم نے کہا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے وہ زمین ان کو دیا، ہمارے پاس کاغذات اس حوالے سے موجود ہے۔ اور اہل سنت کو ہم نے پاراشنار پور ایمرجنسی وسط میں ہم نے ان کو عیدگاہ کے لیے زمین بھی دی ہے، اور وہاں عیدگاہ کے ساتھ ساتھ 6 یا 4 جرہ پر مشتمل ہم نے وہ زمین قبرستان کے لیے بھی ہم نے اہل سنت بھائیوں کو دیا ہے۔ ہم نے بہت اثار کیا، فداکاری کی ہے۔ اب بھی ہم تیار ہیں اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ، بریلوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دیوبند کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ۔ پشاور میں کئی ہماری میٹنگز ہو گئی ہے اور کانفرنسز ہو گئی ہے، پاراشنار سے میں بھی کیا ہوں، ہمارے دوست بھی ان میں ہم نے شرکت کی ہے۔ اس کو جو دکھ ہے آفتاب نذیر کو، میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کیوں دن بدن اس کو فروغ مل رہا ہے، حتیٰ ہماری ایجنسیاں اور ہماری جو ہے آرمی بھی اس بات پر متقاضی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی ایک رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ بھی اور اس سے پہلے والے سال بھی لاہور میں جو کانفرنس وحدت المسلمین کے حوالے سے ہوا، اور ابھی 1 سال پہلے زاہد الراشدی جیسی عظیم شخصیت علماء دیوبند میں سے اس نے بھی شرکت کی، اور اس نے باقاعدہ بہت زبردست اور محبت آمیز گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ دیوبند کے مایہ ناز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، اس کے بیانات واقعاً وہ دل نواز ہے اور دل نشین ہے، اور محبت سے بری ہوئی لہجہ ہے اس کا، اور ارشادات نبوی، کردار نبوی اور لائف سٹائل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے طارق جمیل صاحب، اس نے بھی فضا کو بہت حد تک ہموار کر کے رکھا ہے، اور ہم انشاءاللہ ایسے عناصر کو بالکل نہیں چھوڑیں گے جو یہ اس فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان تمام جو باتیں ہیں آفتاب نذیر کی وہ دور از حقائق ہے، اور میں اس کو یہ دعوت بھی دیتا ہوں بلا کسی اس کے کہ آ جائے پاراشنار میں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لے، وہاں یہاں مرکزی مسجد کو دیکھ لے کہ یہ زمین کس نے دی ہے، یہاں یہ اہل سنت کا جو قبرستان اس کو دیکھ لے کہ یہ زمین کس نے دی ہے، یہاں یہ بھی دیکھ لے کہ عیدگاہ کے لیے زمین کس نے دی ہے۔ لہٰذا ان بیانات سے میں چاہتا ہوں کہ آفتاب نذیر دور رہے، اس لیے کہ پرامن پاکستان یہ پرامن امت مسلمہ کی ضامن ہے، اور پرامن قوم ایجنسی پرامن پاکستان کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عنقریب کچھ ایسے علماء بھی اہل سنت والے آفتاب نذیر کی تردید بھی کریں گے، اور میں پورا پاکستان کی اہل سنت کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی دہشت گرد اور دہشت گردی کے حامی نہیں ہے، اور اہل سنت نہ صرف، میں آغا سیستانی کا فتویٰ بھی کھول کر بیان کروں گا کہ اہل سنت نہ صرف ہمارے بھائی ہے بلکہ وہ ہماری جان ہے، چاہے وہ علماء چاہے دیوبند سے اس کا تعلق ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، وہ کلمہ گو ہے، اور ہم نے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، ایک دوسرے کی نمازوں میں شرکت کرنی ہے، ایک دوسرے کا ہم نے پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ سارے اس کے دورس حقائق ہے۔ باقی جو شام کے حوالے سے اس نے کہا ہے وہ ہمارا قانونی حق بھی ہے، وہ ہمارا مذہبی حق بھی ہے کہ وہ ہمارے مقدسات ہے، وہ ہمارے مزارات ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین، ان مزارات کو خطرہ تھا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے مزارات کا دفاع کیا ہے، چاہے وہ جوان افغانستان سے آئے ہوں، چاہے وہ ایران سے گئے ہیں، چاہے وہ لبنان سے گئے ہیں، چاہے پاکستان سے، چاہے ہندوستان، جس ملک سے بھی وہ گئے ہیں، وہ ہمارا شیعوں کا ایک قانونی حق ہے۔ جس طرح اہل سنت اور شیعوں کا مل کر یہ قانونی حق بنتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا دفاع کر لے، حرمین شریفین کا دفاع کرے، اسی طرح شیعوں کا بھی ایک قانونی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مقدسات کا دفاع کر لے۔ دفاع جو ہے وہ دہشت گردی کے ایکٹ میں نہیں آتا ہے۔ اور میں ایک بار پھر اپنے سنی بھائیوں کو یہ کہنا اور باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آفتاب نذیر کے ان بیانات سے دور رہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین بھی ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔